السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب سیرت مصطفیٰ کی اس ویڈیو میں سٹارٹ کریں گے 8واں باب ہجرت کا تیسرا سال 3 ہجری۔ چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد۔ اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور پر ہے۔ چونکہ حق اور باطل کا یہ عظیم معرکہ یعنی کہ یہ عظیم لڑائی جو ہے اسی پہاڑ کے پاس ہوئی، اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ احد پڑ گیا۔ اور قرآن مجید کی بہت سی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے اس لڑائی کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں اس کے وجوہات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ احد کا سبب، ٹھیک ہے۔ جنگ بدر میں 70 کفار قتل اور 70 گرفتار ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے تھے ان میں اکثر کفار قریش کے سردار تھے۔ اس وجہ سے مکے کا ایک ایک گھر جو ہے ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اور قریش کا بچے کے دل میں انتقام کی یعنی کہ بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ایک دم بے قرار تھے۔ عرب خصوصاً قریش کا یہ تو امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ یعنی وہ مقتولوں کے خون کا بدلہ لینے کو بہت ہی ضروری سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ اس وجہ سے جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے مقتولوں کے خون کا بدلہ لے لینا چاہیے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ اے مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے اور اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے، لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت سے اس سال جتنا بھی نفع ہوا ہے، جتنا بھی فائدہ ہوا ہے، وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے اور اس رقم سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنے لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے۔ پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینے پر چڑھائی کر کے بانی اسلام یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے، یعنی کہ انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس درخواست کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے اتنا تجربہ تو ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں سے مقابلہ کرنا، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا تو بہت آسان ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ہی ضروری خیال کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپے بہانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے عرب میں جنگ کا جوش دلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو منتخب کیا، ایک دم موٹیویشنل اسپیکرز کو، کہ وہ لوگ جو ہے اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں میں انتقام کی آگ کو بھڑکا دیں، بدلہ لینے کی آگ کو، ٹھیک ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئیں۔ وہ عورتیں جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے ہندہ ایک عورت ہے، اس نے وحشی کو جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا اور اسے یہ کہا کہ اگر تم حضرت حمزہ کو قتل کر دو گے تو اس وجہ سے تم کو آزاد کر دیا جائے گا ان کے قتل کے بدلے میں۔ الغرض کی بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار یعنی کفاروں کا یہ لشکر جو ہے مکے سے روانہ ہوا، اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے، خفیہ طور پر یعنی کہ انہوں نے ابھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مکے میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے مطلع کر دیا، یعنی انہیں آگاہ کر دیا۔ جب آپ کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکوں